بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول DCI ایپ6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جماعت دوم، مضمون اسلامیات، ہفتہ دوسرا اور دن منگل۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات کی درسی کتاب نور اسلام دوسری کرن باب دوم ایمانیات و عبادات کے سبق رسالت کی بلند خوانی کریں گے، اور اس سبق کی بلند خوانی کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ رسالت کے معنی و مفہوم کو سمجھ سکیں۔ نمبر 2، انبیاء کرام کی دنیا میں آمد کے مقاصد جان سکیں۔ نمبر 3، پہلے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانیں گے۔ نمبر 4، کلمہ طیبہ و مات ترجمہ یاد کریں گے۔ اور 5، مشقی سوالات سمجھ کر ان کے جوابات لکھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسالت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے پیغمبر بھیجے، جن میں سے آخری نبی کون سے ہیں؟ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا ہی رسالت کہلاتا ہے۔ اور ہم اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم اللہ کو ایک نہ مانیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانیں گے۔ سبق کی بلند خوانی کرنے سے پہلے آپ مجھے ان آسان 2 سوالات کے جوابات دیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بہت آسان سوال ہیں اور آپ کو ان کے جوابات آتے بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے، نبی کا کیا نام ہے؟ جی، سب سے پہلے نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب، کیونکہ وہ آخری نبی ہیں اس لیے ان پر جو کتاب نازل کی گئی وہ بھی آخری کتاب ہے۔ وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر اور نبی بھیجے، تاکہ وہ ہمیں ہدایت دیں، اللہ کی عبادت کا حکم دے سکیں اور اچھے کاموں کی تلقین کریں اور برے کاموں سے روکیں۔ اور وہ نبی ایسا ہی کرتے تھے۔ تمام نبیوں اور پیغمبروں نے اللہ کی عبادت کا ہی حکم دیا اور برے کاموں سے روکا اور اچھے کاموں کی تلقین کی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اسی بات پر ایمان لانے کو ہم رسالت کہتے ہیں۔ آئیے سبق رسالت صفحہ نمبر 9 اور 10 کی بلند خوانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بلند خوانی کرتے وقت بچوں، آپ نے صفحہ نمبر 9 کھولنا ہے میرے ساتھ، اور سبق کی بلند خوانی کو غور سے سننا ہے اور اس کے مشکل الفاظ پر غور کرنا ہے۔ رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کسے کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ۔ اور رہنمائی کہتے ہیں سیدھا راستہ دکھانا کے لیے تقریباً 1,24,000 نبی اور پیغمبر کہتے ہیں پیغام پہنچانے والا، بھیجے، جنہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کا حکم ماننا چاہیے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے علاوہ چند مشہور انبیاء کرام درج ذیل ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ طیبہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔
کلمہ طیبہ اسلام کا پہلا رکن ہے. رکن کہتے ہیں حصے کو، یعنی کہ اسلام کا پہلا حصہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پر ایمان لانا. کلمہ طیبہ کو میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. پہلا حصہ اور دوسرا حصہ. پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کلمہ طیبہ کے 2 حصے ہیں. کون سے؟ دیکھیے پہلے کیا ہے؟ پہلا حصہ توحید. توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا. جبکہ دوسرا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ رسالت. رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا رسالت کہلاتا ہے. مسلمان ہونے کے لیے توحید اور رسالت دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانیں. اور رسالت پر ہمیں یقین بھی رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور آئندہ جو ہے ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، یعنی کہ ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا. تو ہم سب کا کیا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے سبق کی بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی. تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے اس سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا، کیا نتائج ہونے چاہیے اس کے؟ کہ کلمہ توحید اور رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا. اس لیے کلمہ طیبہ کے دونوں حصوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو بچوں، آج کس کام کیا ہے آپ کا تحریری کام؟ آپ نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور چند مشہور انبیاء کرام کے نام اور کلمہ طیبہ و ما ترجمہ زبانی یاد کریں گے آپ لوگ. اور جو تحریری کام ہے وہ یہ ہے آپ کا کہ آپ نے کلمہ طیبہ کے 2 حصوں کے نام تحریر کرنے ہیں. آپ نے الگ صفحے پر کلمہ طیبہ کے 2 حصوں کے نام تحریر کرنے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی. اگر اس کے باوجود آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو تو آپ مجھ سے اور اپنے والدین سے مدد لے سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.